بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر کتاب غدیر قرآن حدیث اور ادب میں اس کے جلد نمبر 2 کے ساتھ میں سیمی زوار حاضر ہوں، اور یہاں پر ہم کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر انتہائی مستند کتابوں کو مل کر ساتھ پڑھتے ہیں۔ آئیے اس کتاب کی ریڈنگ کرتے ہوئے، یہ ہے پارٹ نمبر 18، اور میں ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ ہم دوسری صدی ہجری کے اندلیبان غدیر کے حوالے سے جان رہے ہیں، اور جو فی الحال پچھلی کچھ آڈیوز میں ہم پڑھ رہے ہیں سید حمیری کے حوالے سے، اور سید حمیری کے حوالے سے پڑھتے ہوئے جو ہم نے جہاں پہ اختتام کیا تھا لاسٹ آڈیو کا، اس کی ہیڈنگ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں۔ اس کی ہیڈنگ تھی شوخی طبع، تو ہم سید حمیری کے حوالے سے شوخی طبع ان کے جو بھی معاملات ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، اور پڑھتے ہوئے جو ہم نے یہاں پر آغاز کیا تھا اس میں یہ لکھا تھا شوخی طبع میں کہ ابو الفرج وغیرہ نے سید کی شوخی اور لطافت طبع کے بہت سے واقعات لکھے ہیں، اور انہیں جمع کیا جائے تو پوری کتاب تیار ہو جائے گی، اور یہاں پر ہم چند کو نقل کر رہے ہیں۔ تو جو چند نقل کیے گئے ہیں وہ کل 12 ہیں۔ لاسٹ آڈیو میں ہم نے 6 پڑھ لیے تھے۔ آئیے 7واں جو واقعہ ہے اس سے ہم اب اس نشست میں ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 211 ہے۔ لکھا ہے کہ سلمان بن ارقم سے مروی ہے کہ میں سید کے ہمراہ ابو سفیان بن علا عین لام الف کے گھر کی طرف سے گزرا، وہاں چوپال جمی تھی۔ ایک داستان گو کہنے لگا کہ روز قیامت ایک پلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور دوسرے تمام امت کے اعمال رکھے جائیں گے، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا پلہ بھاری ہوگا۔ پھر فلاں کو لا کر ان کے اعمال تولے جائیں گے، وہ بھی بھاری رہے گا۔ پھر فلاں کو لائیں گے، وہ بھی۔ سید نے ابو سفیان سے کہا کہ یہ تو صحیح ہے کہ اعمال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پلہ بھاری رہے گا، لیکن یہ دونوں اپنی بدعمالی میں تمام امت کی بدعمالیوں پر بھاری ہیں، کیونکہ جو شخص غلط رسم جاری کرتا ہے اس پر جتنے لوگ عمل کرتے ہیں اس بدعتی کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے سنن، حوالہ ایک نہیں ہے، ایک سے زیادہ ہیں۔ سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 90، اور بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 75 اور حدیث نمبر 207۔ اگلا نام ہے مسلم، بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 228۔ پھر نیکسٹ کتاب ہے ترمذی، اور بریکٹ میں اس کے حوالے سے لکھا ہے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 42 اور حدیث نمبر 15۔ اور کتاب العلم اور نسائی، ایک اگلی کتاب ہے کتاب العلم اور نسائی، اس کے حوالے سے بریکٹ میں لکھا ہے کہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 40 اور حدیث نمبر 2335۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ ان کتابوں وغیرہ نے بھی اس کی روایت کی ہے، جیسے مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 483 اور حدیث نمبر 18178، اور اسی طرح مجمع الزوائد کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 168 بھی حوالہ جات میں شامل ہے۔ اور اب ہم آ گئے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 212 پہ۔ لکھا ہے سلیمان کا بیان ہے کہ کسی میں ہمت نہ تھی کہ سید کا جواب دے سکے، اور یہ بات جو تفصیل ہے اس کا حوالہ ہے الاغانی جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 271، اور جلد نمبر 7 کے صفحہ نمبر 290 پر بھی ہے۔ پھر اب آئیے 8واں ہم واقعہ پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ محمد بن کناسہ کاف نون الف سین ہے سے مروی ہے کہ کوفے کے ایک افسر نے سید کو ادنی چادر تحفے میں دی، عین دال نون چھوٹی ہے، ادنی چادر تحفے میں بھیجی۔ سید نے لکھ بھیجا کہ انورٹڈ کاما میں کہ تمہاری ردا پہنچی، شکریہ، لیکن کتنا اچھا ہوتا کہ اس کے ساتھ جامہ بھی ہوتا، اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ افسر نے ایک خلعت اور ایک بہترین گھوڑا سید کے پاس بھیجا اور کہا کہ یہ خلعت سید کی سرزنش میں کمی اور ہماری محبت میں اضافے کا باعث بنے گی۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الاغانی جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 290۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے اب ہم آ گئے ہیں 9واں واقعہ پڑھنے کے لیے۔ 9واں ہے کہ مرزبانی میم ریزے بے الف نون چھوٹی ہے، مرزبانی حرس ہیرے سے حرس بن عبید اللہ بن فضل سے نقل کرتے ہیں کہ منصور نے سید کو بلوا کر کہا کہ میرے لیے جو قصیدہ میمیہ کہا ہے سناؤ۔ مؤلف نے یہاں 9 شعر درج کیے ہیں۔ اب آئیے یہاں پہ انورٹڈ کاما میں ان اشعار کا ترجمہ یا وضاحت لکھی ہے کہ ادھر ادھر کی بات چھوڑو، صرف بنی ہاشم کے بارے میں بات کرو، وہی خدا کا توسل ہے۔ اے بنی ہاشم، تمہاری محبت و قربت ہر چیز سے بہتر ہے، تم سے خدا نے باب
ہدایت کھولا اور تم پر ختم کرے گا۔ لوگ تمہاری محبت پر مجھے ملامت کرتے ہیں، حالانکہ وہی لائق ملامت ہیں۔ مجھ پر شدید وابستگی کا الزام ہے، میرا یہ گناہ فرعون کے گناہ سے بھی بڑا سمجھتے ہیں۔ آج ان کی ملامت ہے، کل آپ کی عطوفت عین توئے واو فیت عطوفت ہوگی۔ میں علی الرغم اپنی ستائش تمہاری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ میں الرغم ہے، الف میں ہجے کر دیتی ہوں، عین لام چھوٹی ہے، الف لام رے غین میم، اور آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اس کو آپ بہتر پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ منصور نے کہا، تم نے ہماری مدح میں حسان کا انداز اختیار کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام ہاشمیوں پر تمہارا حق ہے اور اتنی تعریف کی جتنی کسی کی نہیں کی تھی۔ اور یہاں پر حوالہ ہے اخبار سید حمیری، صفحہ نمبر 158۔ اور اب آئیے اگلا پڑھتے ہیں۔ 10ویں نمبر پہ جو واقعہ ہے لکھا ہے، مرزبانی نے جعفر بن سلیمان سے روایت کی ہے کہ منصور نے سید کو بلا کر یہ قصیدہ سننے کی فرمائش کی۔ اور اب ہم یہ قصیدہ پڑھتے ہوئے پیج نمبر 213 پہ آ گئے ہیں کتاب کے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ 15 شعروں کا حاصل مطلب۔ آئیے ان 15 شعروں کے حاصل مطلب کو مل کر پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کاما، معاویہ و عثمان نے ایسی حکومت قائم کی تھی کہ اس کا ختم کرنا سخت پریشانی کا سبب تھا۔ مضافن میم زواد الف فے الف، اس پہ 2 زبر ہیں، تنوین۔ مضافن اس نے یزید کا عذاب بھی تھوپ دیا۔ خدا بنی امیہ کو خوار کرے، انہوں نے بڑے ستم روا رکھے، ان پر بدبختی سوار ہو گئی۔ بنی امیہ بنی ہاشم کی حکومت پر نالاں تھے، حالانکہ ان کی حکومت پر اسلام نالاں تھا۔ تم ام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہو، عین میم ام، وارث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، میں تمہاری فضیلت سے آگاہ اور خیر خواہ ہوں۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو 15 شعروں کا حاصل مطلب تھا وہ ہم نے یہاں پہ اس پیراگراف میں پڑھا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے منصور کھانا کھا رہا تھا، خوش ہو کر لقمہ سید کے منہ میں ڈالنے لگا، بولا شکر خدا کے ساتھ تمہاری ستائش کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خدا جزائے خیر دے۔ گھوڑا، غلام و کنیز اور 1000 درہم انعام دیا، نیز 1000 ماہوار وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے اخبار سید حمیری، صفحہ نمبر 162۔ اب 11ویں نمبر پہ واقعہ ہے کہ اسماعیل بن ساحر بیان کرتا ہے کہ میں سید اور ابو دلامہ دال لام الف میم ہے کو شراب پلا رہا تھا۔ سید پیتے پیتے مست ہو گئے، آنکھیں بند کر لیں، اتنے میں ابو دلامہ کی بدصورت بیٹی آ گئی۔ ابو دلامہ مستی میں اسے آغوش میں لے کر ناچتے ہوئے یہ شعر پڑھنے لگے۔ انورٹڈ کاما ترجمہ، کہ تجھے مادر عیسیٰ مریم نے دودھ نہیں پلایا اور نہ لقمان حکیم نے پرورش کی۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا سید نے آنکھیں کھول کر حیرت سے دیکھا اور پھر یہ شعر پڑھا۔ ترجمہ انورٹڈ کاما، لیکن تیری بدترین ماں نے تجھے دودھ پلایا اور کمینے باپ نے پرورش کی۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا حوالہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ لسان المیزان، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 438، اور بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 489، اور حدیث نمبر 1359۔ چلے آگے چلتے ہیں۔ اب 12ویں نمبر پہ جو واقعہ ہے وہ ساتھ مل کر پڑھتے ہیں کہ شیخ توسی رحمۃ اللہ کی روایت محمد بن حبلہ کوفی سے ہے، سید حمیری اور جعفر بن عفان تائی میرے یہاں آئے۔ سید نے کہا، او کمینے، تو نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ شعر کہا ہے۔ اب جو یہ شعر ہے اس کے آگے کوئی ترجمہ نہیں لکھا ہوا، کیونکہ اگر میں کوشش بھی کروں پڑھنے کی تو غلط نہ پڑھ جاؤں۔ دلیں دیکھتے ہیں، لکھا ہے ما بال بیتکم یخرب سقیفہ و تبابکم من ارزل الاسواب۔ لکھا ہے بولا میں نے کیا برا کہا ہے؟ سید نے جھاڑا، مدح کرنا نہ آئے تو چپ رہا کرو۔ کیا آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوں ہی مدح کی جاتی ہے؟ لیکن یہ تمہاری غلطی نہیں، تمہاری شریعت کی غلطی ہے، دیکھو یوں مدح کی جاتی ہے۔ اب جو انہوں نے مدح کی ہے وہ ہم پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں پیج 214 پر، اور ساتھ میں لکھا ہے حاصل مطلب۔ آئیے جو ان کی مدح تھی اس کا حاصل مطلب اس پورے پیراگراف میں پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ خدا اور اس کی نعمتوں کی قسم، اور انسان اپنے کہے کا ذمہ دار ہے، بلا شبہ علی علیہ السلام بن ابی طالب تقوی شعار و پاک نہاد ہیں، وہ تمام امت سے افضل امام ہیں، ان کی حق گفتاری میں باطل کا ذرا بھی شائبہ نہیں ہوتا، وہ میدان جنگ میں اپنے حریف بہادر پر نیزوں سے ٹوٹ پڑتے ہیں، اس شیر بیشا کی طرح جس کے بچے اس کے سامنے پڑے ہوں، ان پر شب بدر
جبرائیل و میکائیل 1000 ملائکہ کے ساتھ اس طرح نازل ہوئے جیسے ابابیل پرندے آسمان سے حفاظت کعبہ کے لیے نازل ہوئے تھے، پھر سلام کیا۔ یہ ہے ان کی باعظمت مدح۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا کہ جو ہم نے حاصل مطلب جو مدح تھے اس کے حاصل مطلب پڑھ لیا۔ پھر لکھا ہے کہ اور کہا کہ اس طرح مدح کی جاتی ہے، تیرے اشعار تو پوچھ پے واو چے پوچھ ہیں۔ جعفر نے سید کا سر چوم کر کہا، اور اے ابو ہاشم آپ میرے رہنما ہیں اور میں آپ کا پیروکار و تابع ہوں۔ حوالہ ہے بشارت المصطفیٰ صفحہ نمبر 53، امالی صفحہ نمبر 124 اور بریکٹ میں ہے صفحہ نمبر 198 اور حدیث نمبر 339۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے خلفائے عصر۔ لکھا ہے، مطلب ہم نے یہ سامعین وہ پڑھ لیے ہیں واقعات جو 12 تھے۔ اب آگے چلتے ہیں خلفائے عصر ہیڈنگ کے ساتھ۔ لکھا ہے سید نے بنی امیہ اور بنی عباس کے 5 خلفاء کا زمانہ دیکھا۔ بنی امیہ کے 5 یہ ہیں: ہشام بن عبد الملک سید اس کے ابتدائی زمانے میں پیدا ہوئے، ولید بن یزید، یزید بن ولید، ابراہیم بن ولید، مروان بن محمد۔ بنی عباس میں صفا، منصور، مہدی، ہادی اور ہارون رشید، یہ نام ہم نے پڑھ لیے۔ پھر لکھا ہے مرزبانی لکھتے ہیں کہ جب ہارون رشید خلیفہ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ یہ سید رافضی ہیں۔ سید بلوائے گئے، جواب دیا کہ اگر رافضی اسے کہتے ہیں جو بنی ہاشم سے الفت رکھے اور دوسروں پر مقدم قرار دے تو میں عذر نہیں کروں گا، اس کے علاوہ میرا کوئی عقیدہ نہیں۔ پھر یہ اشعار پڑھے۔ انورٹڈ کاما میں ان اشعار کے بارے میں ترجمہ اور حاصل کلام لکھا ہے کہ کارواں چلا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، شاید کوچ کے وقت میں مست و مدہوش تھا، قافلے میں حوریں اور غزالاں سوار تھے، جب ٹھہریں تو دیکھا کہ سریں والی سین رے یہ نون غنہ سریں والی چاند اور نرم شاخوں کی طرح تھیں۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے آگے کہا، اور یہاں پہ پھر انورٹڈ کاما شروع ہو گیا کہ علی علیہ السلام، ابو ذر، مقداد، سلیمان، عباس، عمار ابن عباس سب ایک دوسرے کے بھائی تھے اور سبھی مقبول بارگاہ الہی علم و حق کے نمائندے تھے، خالق نہیں۔ میں اسی دین کو اہمیت دیتا ہوں جس کی حقانیت حق و برہان کی روشنی میں بالکل واضح و آشکار ہے۔ سبطین علیہ السلام کے بارے میں میرے عقیدے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کینہ توزوں کو میں پہچانتا ہوں۔ پھر تے واؤ زے واؤ نون غنہ کینہ توزوں، یہ لکھا ہے، پتہ نہیں میں صحیح نہیں پڑھ رہی ہوں شاید۔ کینہ توزوں کو میں پہچانتا ہوں، ان کے گناہ نہیں بخشے جائیں گے، اور ایسا کیوں نہ ہو، اس لیے کہ بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں جنہیں لوگ برا سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ کتنوں نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ احسان فراموشی کی، ان کی محبت ایمان اور بغض نفاق و کفر ہے۔ دشمن اسی کو رفض ریف زواد خیال کرتے ہیں، پس مجھے ان کے رافضی کہنے جانے پر ذرا بھی پرواہ نہیں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے اخبار سید حمیری صفحہ نمبر 163۔ پھر نیکسٹ ہیڈنگ آ گئی ہے سید کا حلیہ۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے سید حمیری گندم گوں گاف و نون غنہ اور نازک خوش اندام تھے، دانت اجلے تھے، بال بھرے بھرے، خوبصورت کشادہ جبین، بڑے شیریں گفتار اور خوش بزم تھے، بات کرتے تو سارا مجمع ان کی باتوں میں ڈوب جاتا۔ شیبان کہتا ہے کہ سید میرے پڑوسی تھے، وہ سیاہ فاموں سے بھی گھل مل جاتے، سید کے بغل سے بدبو آتی تھی۔ ایک دن سید نے سیاہ فام سے کہا کہ تمہارے ہونٹ اور آنکھیں سیاہ ہیں، اس نے جواب دیا کہ تمہارے بغل سے بھی تو بدبو آ رہی ہے۔ یہ سن کر سید گنگنانے لگے، اور اب جو گنگنا رہے ہیں وہ یہاں پر انورٹڈ کاما میں 2 لائنوں میں لکھا ہے۔ اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ جس دن رباح رے بے الف ہے، رباح کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے نام غلام، یعنی غلام کا نام ہے، تو جس دن رباح کو بیچا اس کے سیاہ لب سپرد کر دیے، آؤ اپنی ناک میری آغوش میں دے دو، کیونکہ تمہاری ناک بدترین ہے اور میرے بغل بھی بدترین ہیں۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے 2 حوالہ جات ہیں، ایک نہیں ہے۔ الاغانی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 331 اور صفحہ نمبر 289 اور 251۔ اگلا نام ہے کتاب کا امالی شیخ توسی صفحہ نمبر 43 اور بریکٹ میں لکھا ہے صفحہ نمبر 627، حدیث نمبر 1293۔
اور اب ہم آگے چلتے ہیں، کتاب کے صفحہ نمبر 216 پر آ گئے ہیں، اور یہاں پر لکھا ہے، ہم سید حمیری کے بارے میں پڑھ رہے تھے، یہاں پہ لکھا ہے ولادت اور وفات. آئیے جانتے ہیں. لکھا ہے سید کی سن 105 ہجری میں عمان میں ولادت ہوئی، عین میم الف نون، عمان میں ولادت ہوئی. اور یہاں پر حوالہ ہے لسان المیزان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 438، اور بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 1 صفحہ 488 اور حدیث نمبر 1359 اور بریکٹ کلوز ہو گیا ہے. پھر لکھا ہے کہ اور اپنے ابازی الف بے الف زواد چھوٹیے ابازی و خارجی مسلک والدین کے زیر سایہ بصرے میں پرورش پائی. عقل و شعور پختہ ہوئے تو والدین سے بیزار ہو کر عقبہ بن مسلم کے یہاں والدین کے مرنے تک پناہ لی اور ان کی جائیداد کے وارث ہوئے. پھر کوفہ آ کر آمش الف عین میم شین آمش سے حدیث کا درس لیا. اس طرح بصرہ و کوفہ آمد و رفت ہوتی رہی. اب نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ رمیلہ رے میم یہ لام ہے، رمیلہ بغداد میں وفات ہوئی. ہارون رشید کا زمانہ تھا. قدر مسلم یہی ہے. ان کا کفن رشید نے اپنے بھائی کے ذریعے بھیجا. ان کی نماز جنازہ علی بن مہدی نے شیعی طرز پر 5 تکبیروں میں پڑھائی. قبر کو رشید کی ہدایت کے مطابق مستح بنایا، میم سین توئے بنایا گیا. مضافات کرخ کاف ریخے، مضافات کرخ میں ایک باغ میں سپرد خاک کیا گیا. اور تاریخ وفات سن 173 ہجری ہے. حوالہ ہے اخبار سید حمیری صفحہ نمبر 152. پھر آگے چلتے ہیں. لکھا ہے قاضی نور اللہ شاستری شین واو سین تے رے چھوٹیے شاستری نے اور ابن حجر نے 178 ہجری بھی نقل کی ہے. اور یہاں پر اس کا حوالہ ہے مجالس المومنین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 517 اور لسان المیزان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 488 اور حدیث نمبر 1359. آئیے آگے چلتے ہیں. لکھا ہے ابو الفرج ابن جوزی نے سن 179 ہجری لکھی ہے. اور اس بات کا حوالہ ہے المنتظم جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 39 اور حدیث نمبر 961. چلیے آگے پڑھتے ہیں. اب لکھا ہے مرزبانی کہتا ہے کہ ابن ابی ہردان ہیرے دال الف نون کا بیان ہے کہ سید کی حالت احتضار کے وقت الف ہے تے زواد الف رے احتضار کے وقت میں بغداد میں ان کے سرحانے تھا. انہوں نے غلام سے کہا کہ میں مر جاؤں تو بصریوں کے مجمع میں چلے جانا اور میری موت کی اطلاع کرنا. میرا خیال ہے کہ 2 ایک سے زیادہ نہیں آئیں گے. پھر کوفیوں کے پاس چلے جانا اور ان سے میرے یہ اشعار سنا دینا. اچھا یہاں پر اشعار تو ہم سنا دیتے ہیں کیونکہ اس کی تفصیلات ہیں. ساتھ ساتھ ایک حوالہ بھی نوٹ کر لیجئے اس بات کا جہاں پہ لکھا تھا مرزبانی نے کہتا ہے. وہ حوالہ ہے اخبار السید الحمیری اور صفحہ نمبر 169 اور 170. تو اب آئیے جب اس نے کہا کہ ان کے پاس چلے جانا، کوفیوں کے پاس چلے جانا اور ان سے میرے یہ اشعار سنا دینا. اور ان اشعار کا یہاں پر ہیڈنگ میں لکھا ہے حاصل مطلب. آئیے پڑھتے ہیں. کوفے والو، میں بچپن سے آج 70 سے اوپر اس عمر تک تمہارا شیفتہ رہا ہوں. تمہاری دوستی اپنے اوپر حکم خدا کی طرح لازم سمجھی کیونکہ تم وسیع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حسنین علیہ السلام سے شدید محبت رکھتے ہو. علی علیہ السلام وہ امام ہیں جن سے نجات کی امید ہے جہنم کی بھڑکتی آگ سے جو ان کے دشمنوں کے لیے بنی ہے. میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ جب اس دنیا سے قبر میں جاؤں تو صرف تم ہی لوگ پارچہ سفید اور کم قیمت کفن میں دفن کرنا. غیر افراد خاص طور سے بصرہ والے بدری معاندو ناصبی میم این الف نون دال معاند و ناصبی نون الف سواد بے چھوٹیے میری تشیع جنازہ نہ کریں کیونکہ ان کے زن و مرد بدترین مخلوقات ہیں. ہم یہ پڑھتے ہوئے کتاب کے صفحہ 217 پہ آ گئے ہیں. ساتھ ساتھ یہ بھی ابھی جو ہم حاصل مطلب پڑھ رہے ہیں ابھی یہ گفتگو چل رہی ہے، اس میں بھی ایک لائن رہتی ہے. لکھا ہے امید ہے کہ میں نے جو پاک نفس لوگوں کی مدح کی ہے اس کی وجہ سے خدا مجھ پر رحم کرے اور دوزخ سے نجات دے. اب یہاں پر حاصل مطلب جو اشعار انہوں نے کہا تھا کوفیوں کو سنا دے ان کا حاصل مطلب ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا اور یہاں پر مکمل ہوا. پھر لکھا ہے کہ یہ سن کر کوفے والے میری طرف لپک کر تکبیر کہتے آئیں گے. سید مرے تو غلام نے ایسا ہی کیا. فقط 3 بصرے والے
कफ़न और इत्र लेकर आए, लेकिन कूफे वाले टूट पड़े। 70 कफ़न हमराह ले आए। हारून ने अपने भाई के हाथों कफ़न भेजा था, इसलिए सबका कफ़न वापस कर दिया गया। अली बिन मेहदी ने कफ़न रशीद पहनाया, 5 तकबीरों की नमाज़ पढ़ी और मुस्ताह कब्र में दफन करके वापस गया। मीम सीन तोए है, मुस्ताह कब्र में दफन करके वापस गया। हवाला है अखबार सैयद हमीरी, सफ़ा नंबर 169 और 170। अब आगे लिखा है सैयद का हादसा मर्ग जावेदां करामत थी जो सफ़ा तारीख़ की जीनत बनी रहेगी। फिर लिखा है कि बशीर इब्ने अम्मार कहता है कि मैं रमीला बगदाद में हंगामे मर्ग मौजूद था। सैयद ने एक शख्स को कूफे के कसाबों के यहाँ भेजकर अपनी मौत की इत्तला दी। वो शख्स रास्ता भूलकर चमारों की तरफ चल पहुँच गया। वहाँ सैयद की मजम्मत की जा रही थी और गालियाँ दी जा रही थी। वो कूफियों की तरफ आया और उन्हें वफ़ात की इत्तला दी। वो सभी कफ़न लिए हुए आए। जब सभी आ गए तो सैयद ने एक अजियतनाक आह खींची और चेहरा तारकोल की तरह स्याह हो गया। वो बेहोश हो गए। होश आया तो चेहरा काबा और नजफ की तरफ करके 3 बार कहा, इन्वर्टेड कॉमा, ए अमीरुल मोमिनीन, क्या आप अपने दोस्तदार के साथ ऐसा ही बर्ताव करते हैं? ए अमीरुल मोमिनीन, क्या आप अपने दोस्तदार के साथ ऐसा ही बर्ताव करते हैं? ए अमीरुल मोमिनीन, क्या आप अपने दोस्तदार के साथ ऐसा ही बर्ताव करते हैं? खुदा की कसम, अचानक उनकी पेशानी से सफ़ेद पसीना नमूदार हुआ और फैलने लगा। फिर पूरा वजूद 14वीं का चांद हो गया और उनका इंतकाल हो गया। हमने कफन दफन का इंतज़ाम करके बगदाद में सुपुर्दे खाक कर दिया। हवाला है अलागानी, जिल्द नंबर 7, सफ़ा नंबर 277 और 297। अब आगे चलते हैं किताब के सफ़ा नंबर 218 पे। यहाँ पर लिखा है कि अबू सईद हरवी का बयान है कि वक्त मौत सैयद का चेहरा स्याह होने लगा। सैयद ने कहा, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, आप अपने दोस्तों से ऐसा ही बर्ताव करते हैं? फिर चेहरा चांद की तरह चमकने लगा और उसके बाद वो ये शेर पढ़ने लगे। अब जहाँ पे लिखा है कि वो शेर पढ़ने लगे, फिर उसके साथ ही यहाँ पे हेडिंग में लिखा है हासिल मतलब। आइए उन अशार का हासिल मतलब पढ़ते हैं। इन्वर्टेड कॉमा में है कि मैं उसे दोस्त रखता हूँ जो वक्त मर्ग बशारत देकर अपने दोस्त को हंसा देता है। जब उनका दुश्मन मरता है तो जहन्नुम की राह दिखा देता है। ए अबुल हसन, मेरी जान व माल व अयाल तुम पर कुर्बान, तुम वसी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके चचेरे भाई हो। मैं तुम्हारे दुश्मन से दुश्मनी रखता हूँ और धुतकारता हूँ। तुम्हारा दोस्त कामरान और दुश्मन मुशरिक है। मुझे मलामत करने वाले ने मलामत की तो मैंने कहा कि सख्त नादान हो, खुदा तेरा दुश्मन। और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। और हवाला जात नोट कीजिए। रजाल कशी, सफ़ा नंबर 185, ब्रैकेट में लिखा है जिल्द 2, सफ़ा नंबर 571 और हदीस नंबर 506। अगला है साथ ही मतलब हवाला है कि अमाली तूसी, सफ़ा नंबर 31 और सफ़ा ब्रैकेट में लिखा है सफ़ा 49 और हदीस नंबर 63। और अगली किताब है कि बिशारतुल मुस्तफ़ा, सफ़ा नंबर 76। अब आइए आगे चलते हैं। लिखा है हुसैन बिन औन कहते हैं कि हालत इस्तख्सार में सैयद की अयादत को गया। तमाम आयज़ा व हमसाए मौजूद थे, कुछ उस्मानी भी थे। सैयद खुश शक्ल और कुशादा रूह थे। अचानक उनके चेहरे पर स्याह नुक्ता ज़ाहिर हुआ। फैलते फैलते पूरा वजूद स्याह हो गया। ये देखकर उस्मानी खुश हुए और तमाम शिया उदास हो गए। थोड़ी देर में वहीं सफ़ेद नुक्ता ज़ाहिर हुआ और फैलने लगा। फिर तमाम वजूद 14वीं का चांद हो गया। अब सैयद हंसने लगे और ये अशार पढ़ने लगे। अब इन्वर्टेड कॉमा में ये लिखा है कि जो लोग समझते हैं कि अली अलैहिस्सलाम अपने मुहिब को हलाकत से नहीं बचाते, वो झूठे हैं। बखुदा मैं जन्नत अदन में दाखिल हो गया और खुदा ने मेरे तमाम गुनाह माफ़ कर दिए। आज अली अलैहिस्सलाम वालों को बशारत दे दो कि मरते दम तक अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करो। अब यहाँ पर सामीन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया है और फिर नीचे लिखा है कि फिर एक एक करके तमाम आइम्मा के नाम गिनवाए और उसके बाद कहा कि अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह हक्का हक्का अशहदन्ना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हक्का हक्का व अशहदन्ना अली अमीरुल मोमिनीन हक्का हक्का अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर आंखें पथरा गईं, जैसे एक शोला खामोश हो गया या फिर लुढ़क गया। हवाला है, हवाला जात हैं अमाली शेख तूसी, सफ़ा नंबर 43, ब्रैकेट में है सफ़ा नंबर 627 और हदीस नंबर 1293, ब्रैकेट क्लोज हो गया है। फिर है मुनाकिब इब्न शहर आशूब, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 20 और इसमें ब्रैकेट में लिखा है जिल्द नंबर 3, सफ़ा नंबर 258।
اگلا ہے کشف الغمہ صفحہ نمبر 124 اور یہاں پر بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 40 اور بریکٹ کلوز ہو گیا ہے. اور اب ہم اس کتاب کو پڑھتے ہوئے صفحہ نمبر 219 پر آ گئے ہیں اور یہاں پر ایک نئی ہیڈنگ ہمارے سامنے ہے کہ علمی و تاریخی مہارت. جو بھی سید کے احتجاجات اور شعری مضامین یا مناظروں کو دیکھے گا اسے ان کی وسعت مطالعہ عمیق عین میم یہ قاف بصیرت اور فہم معانی قرآن و حدیث کا اندازہ ہوگا. وہ بخوبی سمجھ جائے گا کہ سید نے ولایہ اہل بیت علیہ السلام کے مظاہرے میں اپنی معرفت و سرشاری کو خوب برتا ہے اور یہ چیز تقلید محض یا عدم واقفیت کی بنا پر نہیں حاصل ہو سکتی. نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس کا کچھ نمونہ منصور کی بزم میں قاضی سوار کی لتاڑ سے ہوتا ہے کہ عقیدہ رجت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری طرح واضح کر دیا. اس کے علاوہ مرزبانی لکھتے ہیں کہ شام کے زمانے میں سید حج کے لیے گئے، وہاں کمیت سے ملاقات ہو گئی تھی اور انہیں سلام کر کے پوچھا کہ آپ ہی نے یہ شعر کہے ہیں. اور یہ شعر کا ترجمہ ساتھ لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ عمر و ابو بکر نے فاطمہ سلام اللہ علیہ سے جو فدق لے لیا تھا، میں نہیں کہتا کہ وہ کافر ہو گئے ہیں، خدا ہی جانتا ہے کہ قیامت میں وہ کیا عذر پیش کریں گے. اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے کمیت نے کہا کہ ہاں میں نے کہا ہے، لیکن یہ سقیہ میں کہا ہے، تقیہ میں کہا ہے. پھر یہ کہ میں نے اس میں یہ گواہی دے دی ہے کہ جو کچھ تصرف فاطمہ سلام اللہ علیہ میں تھا اسے ہڑپ لیا. سید نے کہا کہ اگر آپ دلیل نہیں دیتے تو میرے خاموش رہنے کی گنجائش تھی، لیکن آپ نے حق کے معاملے میں صریحی کوتاہی کی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرمائیں کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ میرا جگر پارہ جگر ہے اور جس نے اسے اذیت دی مجھے اذیت دی. خدا کی قسم فاطمہ کا غضب خدا کا غضب ہے جسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم خدا سے فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حوالے کیا تھا. امیر المومنین علیہ السلام و حسنین علیہ السلام و ام ایمن نے گواہی دی تھی. آپ نے اس کی صریحی مخالفت کی کیونکہ اس معاملے میں ابو بکر و عمر نے قطعی زیادتی کی تھی. خدا فرماتا ہے، اچھا یہاں پہ کیونکہ سامعین وہ نہیں ہے، ترجمہ تو نہیں لکھا ہوا، لیکن یہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ جو سب سے پہلی آیت ہے وہ سورہ مریم کی آیت نمبر 6 ہے اور دوسری جو آیت ہے کہ پھر کہا دوسری جو ہے وہ ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 16. پہلی آیت میں لکھا ہے یرسنی و یرسا من آل یعقوب اور دوسری میں لکھا ہے ورثہ سلیمان داؤد. اس کے بعد یہ دوسری میں نے آپ کو بتائی یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 16. پھر لکھا ہے یہ اہل سنت ابو بکر کی خلافت کو نماز کی امامت سے ثابت کرتے ہیں. اس میں صرف اکیلی عائشہ کی گواہی مان لیتے ہیں، لیکن فاطمہ سلام اللہ علیہ اور حسنین کریمین و علی علیہ السلام کی گواہی فدق کے بارے میں نہیں مانتے. فاطمہ سلام اللہ علیہ جیسی خاتون سے ثبوت طلب کرتے ہیں اور پھر آپ جیسا شاعر اس قسم کا شعر کہتا ہے. آئیے پیج نمبر 220 پہ آ گئے ہم اور یہاں لکھا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں کہ جو مطالبہ فاطمہ سلام اللہ علیہ و علی و علیہ السلام و حسنین کریمین کے بارے میں طلاق کی قسم کھائے، کیا اس کی طلاق ہو جائے گی؟ کمیت نے کہا نہیں، کیونکہ وہ مطالبہ حق تھا. اچھا اب فرمائیے کہ وہ طلاق کی قسم کھائے کہ انہوں نے حق نہیں کہا کہ طلاق ہو جائے گی کیونکہ انہوں نے صرف حق ہی کہا ہے. سید چیخ پڑے، اب آپ اپنے نظریے پر غور فرمائیے. کمیت نے کہا میں خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اے ابو ہاشم آپ مجھ سے زیادہ عالم و فقیہ ہیں. اور یہاں پر حوالہ ہے اخبار سید حمیری جلد نمبر 17 نظر آ رہا ہے مجھے، کچھ میٹھا میٹھا سا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا نمبر صحیح نہ ہو، اس میں کوئی اور بھی ہو. چلیے آگے چلتے ہیں. پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ ان کی قرآن و سنت و بصیرت، دینی شہادت صادقہ اور بھرپور احاطہ بندی، ارشادات، عبور نصوص و تصریحات، واضح برہان کا اندازہ، حدیث غدیر، منزلت تطہیر، رایت و تیر، واو تو یہ وغیرہ سے ہوتا ہے. انہوں نے دعوت ذوالشیرہ پر مختلف انداز سے بلیغ فکری احاطہ بندی کی ہے. اب آگے لکھا ہے کہ اب عربی کا ایک مصرع ہے کہ بابی انتا و امی یا امیر المومنین، یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. لکھا ہے کہ اس میں 16 اشعار ہیں، یعنی یہ جو
اس حوالے سے جو شاعری ہے اس میں 16 اشعار ہیں، اور اس میں ساتھ ساتھ جو لکھا ہے کہ ایک قصیدہ جس کا پہلا شعر یہ ہے. اب پہلا شعر جو ہے سامعین وہ من فضلہ انہ قد کانا او اول من صلو آمن بالرحمن اذکرو. اور اب یہاں پر حوالہ بھی نوٹ کر لیتے ہیں. ایان الشیعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 423. پھر لکھا ہے کہ یا ایک قصیدہ کا نام ہے علی علیہ اوت الشمس مرت سے بھرپور تاریخی احاطہ بندی کا اندازہ ہوتا ہے. اب نیکسٹ ہیڈنگ ہمارے سامنے ہے داستان آغاز دعوت اور حدیث تاریخ اور ادب میں. یہ دوبارہ سے میں بتاتی ہوں، داستان آغاز دعوت، حدیث تاریخ اور ادب میں. اس میں سب سے پہلے لکھا ہے پہلی صورت، یہ ہیڈنگ ہے کہ پہلی صورت. اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ کل اس میں 7 صورتیں آئی ہیں، یعنی ہیڈنگ ہے داستان آغاز دعوت، حدیث تاریخ اور ادب میں. پہلی صورت میں ابھی شروع کر رہی ہوں پڑھنا، اور یہ اس میں 7 صورتیں ہم پڑھیں گے. پہلی صورت میں لکھا ہے دعوت ذوالشیرہ کا واقعہ. فریقین کے ائمہ حدیث نے بغیر سند حدیث پر تنقید کیے قبول کیا ہے. مورخین نے بھی اس کی صحت قبول کرتے ہوئے بطور ارسال مسلم اپنے صفحات میں جگہ دی ہے. شعراء نے بھی رشتہ نظم پر میں پرویا ہے، آگے ناشی صغیر کے حالات میں آئے گا. آئیے پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں پیج 221 پہ لکھا ہے طبری کا متن حدیث یہ ہے، اور بریکٹ میں لکھا ہے حذف سند کے ساتھ. اور یہاں پر حوالہ پہلے نوٹ کر لیجئے، پھر ہم متن حدیث پڑھ لیتے ہیں. لکھا ہے حوالہ ہے تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 216 اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 319. اب لکھا ہے کہ حضرت یہاں پہ آگے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ جب آیت وانظر عشیرتکل اقربین نازل ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلا کر فرمایا کہ خدا نے مجھے قرابت داروں کو ڈرانے کا حکم دیا ہے. میں نے پریشانیوں کے خوف سے چپ ساتھ لی. دوبارہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ حکم خدا بجا نہ لائے تو خدا آپ پر عذاب کرے گا. ذرا تم ایک سا طعام، ایک بکری کا گوشت اور ایک پیالہ دودھ فراہم کر کے بنی عبد المطلب کو جمع کرو تاکہ ان سے گفتگو کروں اور حکم خدا کی تعمیل کروں. میں حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجا لایا. اس دن 40 افراد کم و بیش جمع ہوئے، جن میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب علیہ السلام، حمزہ علیہ السلام، عباس علیہ السلام اور ابو لہب بھی تھے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طعام منگوایا، میں نے لا کر رکھ دیا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت کا ایک پارچہ تناول فرمایا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. پھر پیالے میں ہاتھ ڈالا اور کہا کہ بسم اللہ، کھاؤ. سب نے پیٹ بھر کر کھایا. میں صرف لوگوں کا ہاتھ ہی ظرف میں دیکھ رہا تھا. بخدا اگر ایک ہی آدمی کھاتا تو اس کے لیے ناکافی تھا. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ پیالے میں بھی بسم اللہ کر کے سب کے سامنے پینے کو بڑھایا، حالانکہ وہ ایک آدمی کے لیے ناکافی تھا. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریر شروع کی تو ابو لہب چلایا تمہارے صاحب پر جادو کر دیا گیا ہے. لوگ یہ سن کر متفرق ہو گئے. دوسرے دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے میری بات میں سبقت کر کے لوگوں کو متفرق کر دیا. کل کی طرح آج پھر انتظام کرو. لوگوں نے پیٹ بھر کر کھایا، پھر دودھ پینے کو کہا. سب نے سیر ہو کر دودھ پیا. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فرزندان عبد المطلب علیہ السلام، میں عرب کے تمام جوانوں میں سب سے بہتر پیغام لایا ہوں. میں دنیا اور آخرت کی بھلائی لایا ہوں. بس تم میں کون میرا ہاتھ بٹائے گا تاکہ میرا بھائی وسیع اور خلیفہ تمہارے درمیان ہو؟ کسی نے جواب نہیں دیا اور میں کم سنی کمزور پنڈلیوں کے باوجود بولا کہ میں ہوں یا رسول اللہ، میں ہوں، آپ کا بوجھ بٹاؤں گا. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری گردن پکڑ کر فرمایا یہ میرا بھائی وسیع اور خلیفہ تمہارے درمیان ہے، اس کی بات سنو اور اطاعت کرو. لوگ ہنستے ہوئے اور ابو طالب سے یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے کہ ہمیں تمہارے بیٹے کی بات سننے اور اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے. اب یہاں پر ہم پہنچ گئے ہیں صفحہ نمبر 222 پہ کتاب کے. اب یہاں جو ہم نے یہ پڑھا اس کا حوالہ ہے بالفاظ طبری. جن دوسری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے وہ یہ ہیں. اچھا سامعین، اب یہ جو کتابوں کے نام ہیں یہ ان کو میں بہت زیادہ ہیں، پورا پیراگراف ہے، لیکن یہ کہ میں اس میں سے کچھ پڑھ دیتی ہوں. لکھا ہے نقص عثمانیہ صفحہ نمبر 303،
انباء نجبا الانباء صفحہ نمبر 48 اور 26، کامل ابن اسیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 24 اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 487، تاریخ ابو الفدا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 116، شرح الشفا خفاجی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 37، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 35 بھی ہے۔ پھر دلائل بحیقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 178 اور 180، تفسیر خازن صفحہ نمبر 39 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 371، مجمع الجوامع منقول از کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 392 بریکٹ میں ہے، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 128 اور حدیث نمبر 36408 اور صفحہ نمبر 1 اور حدیث نمبر 364113، اور اس کے اگلا نام ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 254 اور خطبہ نمبر 228، اور تاریخ تمدن اسلامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 31، اور آخری کتاب ہم نے پڑھ ہی لیا پورا حوالہ، آخری کتاب ہے حیات محمد از استاد محمد ہیکل صفحہ نمبر 102۔ تو سامعین ہم ویسے ہی گھبرا رہے تھے، ہم نے سارے جو بھی یہاں پر حوالہ جات تھے وہ پڑھ لیے، تو اب آئیے آگے مل کر چلتے ہیں۔ ہم صفحہ نمبر 222 پر ہیں۔ اس حدیث کے تمام رجال ثقہ ہیں، صرف ابو مریم پر تشیع کا الزام ہے، لیکن ابن عقدہ نے اس کی تعریف کی ہے، عین قاف دال ہے تعریف کی ہے۔ ابن تیمیہ نے اس حدیث کو وضعی کہا ہے، واو زواد عین چھوٹی کہا ہے، یہ اس کا تعصب و غبار ہے، وہ عام طور سے مسلمات کا انکار کرتا ہے۔ بات واضح ہے کہ وضعی اس لیے کہا ہے کہ اس میں فضائل اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ اب ہم نے پہلی صورت پڑھ لی تھی، اب دوسری اور تیسری صورت یہاں پہ اکٹھی لکھی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرزندان عبد المطلب کو جمع کیا یا بلوایا، ان میں ایسے بھی تھے کہ پوری بکری اور بالٹی بھر دودھ ہضم کر جاتے تھے، ان کے لیے 700 گرام طعام کافی ہو گیا، سب نے سیر ہو کر کھایا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کھانا ویسا ہی تھا جیسے ابھی ہاتھ نہ لگایا گیا ہو، یہی حالت دودھ کی تھی۔ پھر فرمایا کہ اے فرزندان عبد المطلب، میں خاص طور سے تمہاری طرف اور عام طور سے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں، اس لیے سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تم میں کون سی بیعت کرے گا کہ میرا بھائی ساتھی اور وارث ہو؟ کوئی نہ اٹھا، میں سب سے کم سن تھا، اٹھا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بٹھا دیا، 3 بار کہا، ہر بار میں ہی اٹھا، آخر میرا ہاتھ پکڑ لیا، یعنی کہ بیعت انجام پذیر ہوئی۔ پھر اس کا حوالہ نوٹ کر لیتے ہیں، یہ بھی ایک سے زیادہ ہیں حوالہ جات، کہ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 159 بریکٹ میں ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 257 اور حدیث نمبر 1375۔ اگلی کتاب ہے تاریخ طبری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 217، اور پھر اگلے بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 321 بریکٹ کلوز۔ پھر ہے خصائص نسائی صفحہ نمبر 18 اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ صفحہ نمبر 83 83 لکھا ہے، اور حدیث نمبر 66 ساتھ ہی بریکٹ میں ہی لکھا ہے سنن نسائی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 125 اور حدیث نمبر 8451۔ یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا، لیکن ابھی کتابوں کے نام باقی ہیں۔ کفایہ گنجی صفحہ نمبر 79 اور صفحہ نمبر 206۔ پھر ابن ابی الحدید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 255، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 210، خطبہ نمبر 238، اور آخری لائن پہ ہیں ہم حوالہ جات میں، جمع الجوامع منقول از کنز الاعمال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 408 اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 74 اور حدیث نمبر 3652 جی بالکل یہی ہے۔ تو سامعین ہم نے یہاں پر ابھی پڑھ لیے ہیں، دوسری اور تیسری صورت ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا بھی کچھ حصہ باقی ہے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اس کو پڑھتے ہوئے پیش 223 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب آیت ونظر عشیرتک الاقربین یعنی کہ اس کی جب یہ نازل ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد المطلب کو بلایا اور ان کے کھانے کا معمولی بندوبست کیا اور کہا کہ کھاؤ بسم اللہ۔ سب نے سیر ہو کر کھایا۔ اس طرح دودھ کے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ ابو لہب نے کہا کہ تمہارے صاحب پر جادو کا اثر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بنی عبد المطلب، میں تمہاری طرف ایسا پیغام لایا ہوں کہ جو کوئی بھی سنے
کوئی بھی نہیں لایا۔ میں نے تمہیں لا الہ الا اللہ کی شہادت، خدا قرآن کی صداقت کی طرف دعوت دیتا ہوں میں۔ لوگ متفرق ہو کر تتر بتر ہو گئے۔ دوسرے دن بھی بلایا اور ابو لہب نے ویسا ہی کیا۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی کیا اور ہاتھ بڑھا کر کہا کہ میرے ہاتھ پر کون بیعت کرتا ہے کہ میرا بھائی، ساتھی اور ولی ہو میرے بعد؟ پس میں نے ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ میں بیعت کرتا ہوں، حالانکہ میں کم سن تھا اور کھانے کا انتظام میں نے کیا تھا۔ یہاں پر حوالہ آپ لوگ نوٹ کر لیجئے جو کہ ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس کی ابن مرویہ نے روایت کی ہے کہ ان سے سیوطی نے جمع الجوامع میں نقل کیا ہے، اور ملاحظہ کریں کنز الاعمال جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 401 اور جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 149 اور حدیث نمبر 36465 یہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اور اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اس سے آگے انشاءاللہ اگلی آڈیو میں مل کر پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔